السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنے والد سے میلے میں جانے کی ضد کرنے لگا کہ ابو جان مجھے میلے میں جانا ہے۔ اب اس کے والد کی حیثیت اتنی نہیں تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ بچے کو میلے میں لے جائے۔ تو پہلے تو اس والد نے، اس کے ابو نے منع کیا کہ بیٹا ہم نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی وہ ضد کرتا رہا۔ تو پھر اس کے والد نے کہا کہ بیٹا اچھا ٹھیک ہے، میں اس شرط پر تجھے لے جاتا ہوں کہ تو وہاں پر جا کر کوئی ضد نہیں کرے گا، کسی چیز کی مانگ نہیں کرے گا، کوئی چیز مانگے گا نہیں۔ تو بچہ راضی ہو گیا اس بات پر۔ تو جب اس کو لے جانے لگا، اس کا باپ دونوں جا رہے ہیں پیدل چلتے چلتے، راستے میں دیکھا کہ آئس کریم کا ٹھیلا، آئس کریم کی دکان لگی ہوئی ہے۔ تو بچہ ضد کرنے لگا کہ ابو مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، باپ نے اس کو سمجھایا اور آگے چل پڑے۔ آگے جا کر دیکھا کہ چاکلیٹ کی دکان آئی، چاکلیٹ مانگ رہا ہے بچہ۔ پھر باپ اس کو سمجھاتا ہوا آگے لے گیا، اور آگے جا کر بلونز، فگے وغیرہ نظر آئے تو پھر ضد کرنے لگا بچہ۔ پھر باپ نے سمجھایا، آگے جا کر بڑی بڑی رائڈیں لگی ہوئی تھی تو بچہ ضد کرنے لگا کہ ابو جان مجھے اس رائڈ میں بیٹھنا ہے، مجھے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ لیکن اسی طرح ضد کرتا رہا۔ کچھ دیر میں ہوا ایسا کہ اس بچے کا ہاتھ اپنے باپ سے چھوٹ گیا۔ بہت بھیڑ تھی تو اپنے باپ سے وہ چھوٹ گیا، الگ ہو گیا، جدا ہو گیا۔ اس بچے کو جب احساس ہوا تو بچے نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا کہ اس کے ابو نظر نہیں آئے، تو بڑا پریشان ہوا اور بڑا چلانے لگا، زور زور سے لوگوں کو پکارنے لگا کہ ابو جان کہاں ہے، ابو جان کہاں ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے بچھڑ گیا ہے تو وہ بچے کو سمجھانے لگے اور بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی بچے کو آئس کریم لا کر دے رہا ہے کہ بیٹا لو آئس کریم کھاؤ، ابو مل جائیں گے۔ کوئی بچے کو چاکلیٹ لا کر دے رہا ہے کہ بیٹا چاکلیٹ لے لو، ابو مل جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ بیٹا یہ رائڈ میں بیٹھ جاؤ، ابو آپ کے مل جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ لیکن بچہ ساری چیزوں سے انکار کرتا رہا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے ابو جان چاہیے، مجھے میرے بابا چاہیے۔ وہ بچہ رونے لگا، بلبلانے لگا۔ اب یہ بات اور یہ قصہ اور اس حقیقت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج کل اولاد اپنے والد سے اتنی فرمائشیں کرتی ہے، اتنی زیادہ، اور ان کی حیثیت سے زیادہ بچے اپنے والدین سے، اپنے والد سے اب اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ابو مجھے آئی فون چاہیے، مجھے فلاں کمپنی کی گھڑی چاہیے، مجھے برانڈڈ کپڑے چاہیے، مجھے فلانی کار چاہیے، مجھے فلانی گاڑی چاہیے، کہ ایسی ایسی ڈیمانڈیں کرتے ہیں کہ باپ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ غلط قدم اٹھاتا ہے۔ کتنے لوگ یہاں تک دیکھا گیا کہ کتنے باپوں نے خودکشی کر لی، کیوں کہ بچوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکا، بچوں کو خوش نہیں کر سکا، اس لیے آخر اس نے غلط قدم اٹھا لیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں تک کی رپورٹیں ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے اتنی زیادہ ڈیمانڈیں نہ کریں، ان کی حیثیت سے زیادہ فرمائشیں نہ کریں، ورنہ وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں، لون میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگنا پڑتا ہے، ان کو جبراً مجبوراً ان کو لون اور دوسری چیزوں میں پھنسنا پڑتا ہے۔ اور کتنے لوگ آتم ہتیا، خودکشی کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تو میں کیسا باپ ہوں، یہ سمجھ کر۔ حالانکہ وہ غلط کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان بچوں کو بھی اپنے والدین سے اتنی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ جتنی ان کی حیثیت نہ ہو، کہ اپنے والد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنی والد میرا والد ہے، میرا ابو ہے، میرے ابا ہیں، کہ کتنے قیمتی ہیں۔ کہ اس بچے کو ہم نے جو دیکھا، ہم نے سنا کہ وہ بچہ ساری چیزیں ڈیمانڈ مانگ رہا تھا، ساری چیزیں مانگ رہا تھا، لیکن جب اس کو ابو نظر نہیں آئے تو ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہو گئی، اور ساری چیزوں سے وہ انکار کرنے لگا کہ مجھے ابو چاہیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے والدین سے، اپنے والد سے اتنی ڈیمانڈیں کرتے رہیں اور وہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ پریشانی کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ڈپریشن لگ جاتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز لگ جاتا ہے، کسی کو پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کہ اصل وجہ ہم جانیں گے تو اس کے پیچھے اس کا ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ اسی لیے ان بچوں سے درخواست کروں گا کہ اتنی زیادہ
ڈیمانڈیں اپنے والدین سے نہ کرے کہ وہ پریشان ہو جائے۔ آج کے لیے یہی سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں والدین کو راحت پہنچانی چاہیے، نہ کہ ہمیں والدین کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیے۔ ہماری حیثیت جتنی ہے، جتنی ہماری والدین کی حیثیت ہے، اتنا ہی ہم کریں، اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔